بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا۔ ناظرین، شریعت نے بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن اعضاء خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہو جاتی ہے، اور منی کی تیاری میں ایک اچھی غذا کا کثیر حصہ خرچ ہوتا ہے، تو اس طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بیماری سرعت انزوال ہے، اور آدمی جہاں سرعت انزوال کا مرض میں مبتلا ہوگا تو بیوی سے ہم بستری کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی، اور عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنجش شروع ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ کثرت انداز سے مادہ کمزور اور پتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف اور حلقت پیدا ہوگی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی۔ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آپ کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ میں نے اس کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یہودی نے کہا، تم آپ کو اسلام سے پکارتے ہو، جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا کارکا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقیناً میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پوری صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ نے فرمایا، فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اعتراف میں چرتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، جیسے اہل زمین سے محسس ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے پیدا ہوگا؟ اس نے کہا، میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی زرد۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منی عورت کے منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کے منی مرد کے منی پر غالب تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا، آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہے۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں کسی چیز کا کچھ علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پانی منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی کمی پیشیاں معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جو تندرست ان کی تندرستی دور فرما، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال رزق اور وفر مقدار میں عطا فرما۔ یا رحمان یا رحیم، جو گھر کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو کام کی وجہ سے پریشان ہیں ان کا اچھا کام لگا دے۔ یا اللہ جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ان کو ان کی چیزوں سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو جھگڑے ہوئے ہیں ان میں صلاح کے دار، یا رب العالمین جو کچھ سنایا اور سنایا گیا اپنے برگاہ میں قبول فرما اور ہمارے ہاتھ میں ایمان پر فرما اور ہماری دعا قبول اور منظور فرما۔ امین ثم امین۔ ناظرین آپ سب کی کمنٹ میں امین بولے تاکہ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری مشکلوں کو حل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔